بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون. میں ہوں جواد فیضی. ناظرین، جناب عطاء الحق قاسمی نے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر نہ جانے کتنے کیسز ہیں جو ماتحت عدالتوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عدالتوں کے اندر بھی موجود ہیں. اور جمعہ کے دن ہم نے جو پروگرام کیا تھا سینئر صحافی جناب عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ، اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ 50 سے 52 ہزار مقدمات ہیں سپریم کورٹ کے جو جن کے فیصلے ہونے ہیں، اور اتنا زیادہ رش ہے اور اتنا زیادہ برڈن ہے. لیکن صحافیوں کی قسمت ہی جاگ گئی کہ صحافیوں کی اسی ویڈیو سے بات شروع کرتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور سے جناب عمران میر اور جناب سید عامر میر صاحب اور جناب سید عمران شفقت، ان کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے، پھر وہ ایف آئی اے کے دفتر سے اچانک مل جاتے ہیں، سراغ لگ جاتا ہے، پھر ان کو ضمانت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. اس حوالے سے کچھ دوست اور جو سپریم کورٹ میں ہماری پریس اور میڈیا ایسوسی ایشن ہے اس کی جانب سے درخواست دی گئی، اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے جمعہ والے دن یہ 20 تاریخ کو اس پہ سو موٹو لے لیا، از خود جو نوٹس ہوتا ہے، اور اس پہ 26 تاریخ پڑ گئی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ صحافیوں کی سنی جائے گی، اور قانون کے مطابق جو باتیں ہیں، وہ یوٹیوبرز ہوں، وہ ویلاگرز ہوں، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، وہ صحافی ہوں یا کوئی بھی اس ملک میں ہو، اس کو گفتگو کرنے کا پورا حق ہے. پورا اس کو اللہ نے بھی یہ حق دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سورہ رحمان جو ہم سنتے ہیں کہ جی دل دا مرض ہوئے تو سورہ رحمان پڑھ لو، اس کو اگر پڑھ کے دیکھیں تو اس کی پہلی 4 جو چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں اس میں الرحمن جو بڑی شان و شوکت والا، رحم کرنے والا، لیکن اس کے اندر اس کا جلال بھی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ کتنی بڑی خاصیت ہے. اگر اللہ نے انسان پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو بیان کی صلاحیت دی ہے، تو یہ بیان اگر صحافی کرے یا کوئی بھی کرے اس کو قانون کے دائرے میں کرنا چاہیے. لیکن ہراسمنٹ جو تھی، اور جس طرح ہم نے یکے بعد دیکھے کیسز دیکھے اور واقعات دیکھے، وہ رضوان رضی ہوں، وہ حامد میر صاحب کا معاملہ ہو، یا اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بلکہ حامد میر صاحب سے پہلے اسد طور کا معاملہ ہوا، پھر اس میں احتجاج ہوا، گفتگو ہوئی، یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن ہراس کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کسی بھی لیول پہ ملک کے آئین کے مطابق. اور آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے وہ ہم نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی تھی. اگلی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 26 تاریخ کا کیس لگا، لیکن ہفتے کے روز ایک چیز سپریم کورٹ کی ایک پریس ریلیز جو میرے سامنے آئی، اور باقی دوستوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ پروگرامز کیے ہیں. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر میری ٹوٹی پھوٹی انگلش سمجھ آ جائے تو. اس میں یہ کلیئرٹی کے حوالے سے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار کس کے پاس ہے. میں نے کچھ آئینی ماہرین سے بات کی اور ان سے گفتگو چاہی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آئین کے اندر از خود نوٹس سپریم کورٹ لیتا ہے، اور شاید چیف جسٹس آف پاکستان یا چیف جسٹس ہی نہیں صرف لے سکتا، بلکہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج ہے تو وہ سپریم کورٹ کا حصہ ہے، وہ لے سکتے ہیں. تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے از خود نوٹس لیا اور 2 رکنی بینچ تشکیل ہو گیا. لیکن اس کے بعد یہ جو پریس ریلیز آئی ہے کہ دا سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز کانسٹیٹیوٹڈ اے 5 لارجر بینچ، 5 ممبر. یہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ بے شک کوئی سپریم کورٹ میں کیوں نہ ہو، غلطی ہو سکتی ہے لکھنے میں، بولنے میں، سمجھنے میں. اب بہرحال 5 لارجر بینچ، 5 یہ کہنا تھا بیسیکلی کہ 5 ممبر لارجر بینچ headed by Honorable Mr. Justice Umar Ata Bandial, Acting Chief Justice of Pakistan, to provide clarity in respect of invocation of its suo motu jurisdiction. The 2-member bench of the Supreme Court on 20 August 2021 had passed on an order
on an application requiring action against harassment of journalists in Pakistan. The two-member bench had issued notices to federal as well as provincial government authorities and law officers of federation and provinces and issued directions to fix the matter for 26th of August 2021. Before the same bench, ٹھیک ہے جی، وہ کہا گیا کہ جی یہ 26 کو سارے پیش ہوں، وفاقی اداروں کے بھی اور صوبائی اداروں کے بھی جو نمائندے ہیں، اٹارنی جنرل کو بھی کہا گیا، اور یہ اس میں کہا گیا تھا کہ ایف آئی اے کے ڈی جی بھی پیش ہوں. بہرحال یہ کہا گیا کہ نوٹنگ ڈیویشن آف دا سیڈ directions from the established practice of the court, and in order to obtain clarity, a 5-member larger bench headed by Mr. Justice Umar Ata Bandial, acting Chief Justice of Pakistan, has been constituted to hear the case on 23rd of August 2021. The other members of the bench include Mr. Justice Ijazul Ahsan, Mr. Justice Munib Akhbar, نہیں اختر ہے بیسیکلی، لیکن پتہ نہیں پریس اتنا زیادہ چھایا ہے کہ وہ اخبار ہی لکھ دیا، اخبار یا اخبار، مخبر تو سنے تھے، اخبار میں پہلی دفعہ ہی سن رہا ہوں. مسٹر جسٹس منیب اختر، مسٹر جسٹس قاضی محمد امین احمد اینڈ مسٹر جسٹس محمد علی مظہر. یہ 5 رکنی بینچ اب بن گیا. میں نے جیسے پہلے آغاز میں کہا نا کہ عطاء اللہ قاسمی صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے کوچاؤ بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. صافیاں لی تے جڑواں بچے آ گئے سپریم کورٹ کہ ایک طرف 2 رکنی بینچ ہے، ایک طرف لارجر بینچ ہے 5 ممبرز کا، اور وہ سارے یہ سنیں گے کہ صحافیوں کے ساتھ ہراسمنٹ کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں. کسی سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے، میری گفتگو پہ پکڑ ہو سکتی ہے، مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور میرا فرض بھی ہے کہ میں جواب دوں، لیکن آئینی دائرے میں رہتے ہوئے. ہوں ایتھے آ کے 2 بندے بکل مار کے مینوں لے جان اور بکل دے وچ چور انہاں دی ہوئے اور لے مجھے جائیں، اور آرڈر کہیں سے آ گیا ہو، تو یار یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے نا. اور وہ جیسے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے گزشتہ دنوں چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے رزق حلال کمانے میں، زندہ رہنے میں جو مشکلات درپیش ہیں، اس کا فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا پہلے. اب بھی میری ریکویسٹ یہی ہے. اور اس میں انہوں نے نامعلوم کردار کی بھی بات کی کہ کیا وہ اتنا زیادہ حاوی ہے کہ عدلیہ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتی یا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آ سکتی. اب اس بینچ میں تو مجھے تو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ صحافیوں کی ہراسمنٹ کا معاملہ ہو اور سپریم کورٹ کے 2 بینچ 2 بینچ، اللہ اکبر، ایک لارجر بینچ، ایک 2 رکنی بینچ، اور دونوں کوشش یہ کریں گے، مجھے یقین ہے کہ صحافیوں کے مسئلے حل ہونے چاہیے. بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے. ہم جیسے صحافی تو اب لکھ کے جیب میں رکھنے لگے ہیں کہ سانو کچھ ہو گیا تو ریاست ذمہ دار ہوگی. ویسے بھی یہ جو ریاست مدینہ ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر تقریر میں عدل فاروقی کا ذکر کیا جاتا ہے اور خلفاء کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ایکسکیوز می، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر کیا جاتا ہے. لہٰذا جو حالت ہو گئی ہے، میں تو خوشی سے قسم سے پہلے ہی موٹے ہو گئے ہیں ویلے رہ کے، تو اس میں یہ ہے کہ پھولے نہیں سما رہا کہ کہاں صاحب اولاد ہونا چاہیے عدل کو، کہاں جڑواں بچے ہو رہے ہیں صحافیوں کے لیے سپریم کورٹ میں. اور اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب ایک 26 کو، ایک 23 کو سنے جائیں گے، کیا کیا معاملات ہوں گے، اور فٹافٹ جو ہے وہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کرے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن اگر تو یہ صحافیوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر عدلیہ کے اندر ہی 2 گروپ سامنے آ جائیں گے جو آ چکے ہوئے ہیں اور آپس میں مسائل چل رہے ہیں، وکلاء نے بھی تحریک کی کال دے دی ہے، جرنلسٹ بھی جو ہمارے اوپر پابندیاں ہیں عائد ہو رہی ہیں، اور جس طرح کے آرڈیننس آ رہے ہیں، اور جس طرح کا یوٹیوبر بیچارے نے بھی پھاڑ لو کر لیے کہ لائسنس لے گا، پیسے دے گا. یار تسی سانو دتا کہ یہ ساڈے پلے رہن کی دیتا ہے. وہ جس طرح وہ بڑا مشہور ہے نا کہ وہ مرتا ہے نا، ہائے ہائے، وہ تو اس سے فرشتے آتے ہیں، صاحب دے، انہوں نے کہا میں نے دتا کی سی. لہٰذا ہم سے اور یوٹیوبر سے بھی لائسنس کی مد میں اگر فیسیں لینی ہیں، اور اس پہ مختلف جو ادارے بنیں گے، جو دیکھیں گے، جو روکیں گے، جو پکڑیں گے، جو ٹوکیں گے،
ہونا چاہیے. دیکھیں میں بھی آئین کا ہر بندہ آئین کے تابع ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان بھی, چیف آف آرمی سٹاف بھی, چیف ایگزیکٹو آف پاکستان بھی, جو وزیر اعظم ہے, پریزیڈنٹ بھی, کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو, وہ میڈیا سے ہو, وہ جج ہو, وہ جرنلسٹ ہو, وہ جرنیل ہو, وہ پولیٹیشین ہو, وہ عالم ہو, وہ فاضل ہو, وہ خطیب ہو, وہ مقرر ہو, وہ بیوروکریٹ ہو, وہ ڈاکٹر ہو, وہ انجینئر ہو, وہ خاتون ہو, وہ مرد ہو, وہ بزرگ ہو, جو بھی ہو, وہ آئین کے تابع ہونا چاہیے. قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں. لہٰذا جب یہ سب کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے تو روز ایک نوی پنبیری چلا دیں ہو, چیدے پنبیری کی طرح, تو اس پہ مسائل بڑھیں گے. لیکن یہ سپریم کورٹ میں کیا ہونا ہے اور سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے, مجھے تو یہ جڑواں بچے جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے جڑواں بچے بعض دفعہ ہوتے ہیں نا, تو وہ دھڑ دو ہوتے ہیں, سر ایک ہوتا ہے اور دونوں پھر زندہ نہیں رہ پاتے. یا پھر ایسا بچہ جس کا دل ایک ہوتا ہے, دو بچے ہوتے ہیں, اب وہ کاٹ کے کس کو دیا جائے. یہ ساری کھینچا تانی میں, مبینہ کھینچا تانی میں عزت آپ جسٹس صاحبان سے گزارش ہے دست بستہ کہ اس ساری کھینچا تانی میں, سارے معاملات میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نیچا دکھانا یا کچھ بھی کرنا, وہ اپنی جگہ آپ کے جو کام ہے سامنے آ رہے ہیں. لیکن پلیز اس سارے معاملات میں, صحافیوں کی ہراسمنٹ کے معاملات پہ اللہ کے واسطے وہ فیصلہ کر دینا, وہ فیصلہ کر دینا کہ جب روز قیامت وہ فیصلے کرنے والا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ جب آپ کے فیصلے دیکھے تو آپ کو تھوڑی سی وہ بھی رعایت دے دے کہ یار تم نے انسانوں کے لیے اچھے فیصلے کیے تھے, حب سے بیجا میں نہیں رکھا گیا تھا صحافیوں کو, اور ذرا سی تنقید کیا ہوئی. اور اس پہ حیران کن بات میں بتاؤں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ڈی جی ایف آئی اے کو, پیمرا کو, پروونسز کو اور پروونشل جو ادارے ہیں ان کو, فیڈرل کو, وفاق کو جو نوٹس کرائے, اس میں وزارت مذہبی امور کو بھی پارٹی بنایا گیا, نوٹس بھیجا گیا کہ آ کے بتائیں کہ سچ بولنے کے حوالے سے, پرچار کے حوالے سے وزارت مذہبی امور نے کیا کردار ادا کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے. ایک طرف یہ ادارے بلائے جا رہے تھے, اب پھڈا یہ آ گیا ہے کہ آج خود نوٹس کون لے سکتا ہے, کیا چیف جسٹس لے سکتا ہے. یہ مجھے آگے چل کے پٹاری کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور شاید یہی کوئی بہت بڑی وجہ بن جائے کسی بحران کی خدا نخواستہ, یا پھر یہ وجہ بن جائے انقلاب کی. اور انقلاب وہ جو ہم نے گزشتہ دنوں کہا تھا, جنرل حمید گل مرحوم کے الفاظ میں, نرم انقلاب. اب اس ملک کے لیے جو بہتر ہے اللہ وہ کرے, لیکن صحافیوں کو یا تو انصاف فوری ملے گا, قریب قریب ہے, یا پھر بہت دور نہ چلا جائے کہیں اس معاملات میں, جہاں سپریم کورٹ کے اندر خود اس کے اپنے جسٹس اور ہائی کورٹس کے جسٹس وہ انصاف کے متلاشی ہوں. میرا انصاف کتنی دور ہوگا, میں وہ سوچتا ہوں تو ڈر سا جاتا ہوں, سچی بات ہے. لیکن اللہ کرے کہ انصاف کا بول بالا ہو, اور یہ جو پہلا بینچ بنا ہے یہ بڑا بینچ ہے, چونکہ 5 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. ہمیں تو بھائی ایک کرسی بھی مل جائے نا, سٹول بھی مل جائے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یہاں بینچ کے مسئلے چل رہے ہیں, اور بینچ کے ساتھ اگر بار کا مسئلہ شدید ہو گیا تو سیاپا لمبا ہو سکتا ہے. اللہ کرے صحافیوں سمیت ہر ایک کے لیے اس ملک میں اعلیٰ اور بہتر فیصلے اور احسن فیصلے کیے جائیں. مجھے اب امید پیدا ہوئی ہے, میں عطاء الحق قاسمی صاحب کو فون کروں گا کہ جناب صاحب اولاد ایک نہیں 2 بچے, جڑواں بچے, لیکن جڑے ہوئے ہیں صحافیوں کے لیے. اب اس پہ آپریشن ہوگا, کون بچے گا کون نہیں بچے گا, مجھے لگتا ہے صحافی نہیں بچیں گے آفٹر آل, مجھے لگ یہ رہا ہے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس ملک کے معاملات بہت شدید ہو جائیں گے. اور ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے, جس پہ بھی آ گئی. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ٹل نیکسٹ ویڈیو.